السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 29 سے 42 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیر۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 29 سے 42 تک کا ترجمہ۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس میں رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حق داروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حق دار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے اسی لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ وہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصب مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصب عورت کے خاندان سے مقرر کرو، اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں
اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی دے بخشے گا۔ بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے، اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ یعنی اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کی 29 سے لے کے آگے جو ہے نا ان کی تفسیر النور پیش کی۔ اس حصے میں اہل ایمان کو دوسرا خطاب ہے اس صورت میں کہ اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال نہ حق باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر باہمی رضامندی سے تجارت اور لین دین کی بنیاد پر حاصل ہونے والا منافع تم پر جائز اور حلال ہے۔ دوسروں کی جان اور مال کا احترام کرو۔ ناجائز قتل کرنا اور دوسرے کا ناحق مال ہڑپ کر جانا قتل کے مترادف ہے جو حرام ہے، اور ظالم جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے باز رہو گے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہیں چھوٹی برائیوں سے دور کر کے تمہیں باعزت مقام میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر مرد اور عورت کو شرعی حدود میں رہ کر کمائی کرنے کا اختیار ہے، اور وہ اپنی کمائی پر ہر قسم کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی کمائی پر نظر نہ رکھو، کیونکہ وراثت کے احکام واضح طور پر دیے جا چکے ہیں۔ اس کے مطابق ہی ہر ایک کو حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد گھر گرہستی کے معاملات چلانے میں عورت سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جو خاندان کا سربراہ ہے، جبکہ عورت کی حیثیت ایک وزیر کی ہے۔ اگر باہمی رضامندی سے فیصلہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ مرد کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ نیک اور وفادار عورتیں اپنے خاندوں کی کمائی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عورت سرکشی کرے تو ان کو نصیحت کرو، ان کے بستروں سے علیحدگی اختیار کر لو اور ان کو سزا دو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، لیکن اگر آپ پھر بھی تمہارا آپس میں اختلاف موجود ہے کہ مرد اور عورت اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنا مشکل نظر آتا ہو تو اصلاح کے لیے مرد اور عورت کے خاندان سے ایک ایک مرد صاحب عقل مقرر کر لو۔ اگر وہ تسویہ کروانا چاہیں گے تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ صلح کروانے والے صلح کرانے میں مخلص ہیں یا نہیں۔ پھر اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، قریبی اور اجنبی ہمسایوں، رفقا کاروں، مسافروں، لونڈیوں اور غلاموں جو تمہاری ملک ہوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو اس سلسلہ میں بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ناشکرے ہیں، اور ایسے ناشکروں کے لیے اللہ نے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان ان کا برا ساتھی ہے۔ ایسے لوگ بخل کرنے والے یا دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے اور خرچ کرتے اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے تو یہ ان کا ہی فائدہ ہوتا۔ بے شک اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ان کی ایک نیکی کو کئی گنا بڑھائے گا اور مزید اپنے خزانوں سے بھی بہت اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت
यानी बनु इसराइल और बनु इस्माइल में से एक गवाह यानी अपनी अपनी उम्मत पर उतारे गए तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाएंगे तमाम इन उम्मतों पर गवाह यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा बनी इसराइल यानी यहूद व नसारा और बनी इस्माइल यानी कुफार मक्का को अल्लाह की दावत का हक सही तरीके से वाज़ेह तौर पर दोबारा भी पहुंचा दिया था, मगर उन्होंने अपनी सरकशी की वजह से इसे कबूल ना किया। और ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए रसूल और नबी मबूस हुए हैं। इस दिन कुफ्र करने वाले और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले तमन्ना करेंगे कि काश कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें धंस जाए और ऊपर से ज़मीन बराबर कर दी जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।